اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ریسنٹلی جو پی پی ایس سی کے انٹرویوز ہو رہے ہیں ان میں سے پوچھے جانے والے بیہیویئرل کویسچنز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کچھ کویسچنز ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھے تھے اور ان کے جوابات بھی جانے تھے۔ آج ہم کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ عام طور پر جو پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی یا موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کا جو ممکنہ جواب ہے، آپ کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ کے بارے میں کچھ بھی نیگیٹو آپ بولنے سے اوائڈ کریں، کیونکہ اسی گورنمنٹ کی پالیسی کے انڈر ہی آپ وہاں سلیکشن کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اس کے خلاف آپ بولیں گے تو اتنا اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ کوشش کریں کہ آپ دونوں چیزیں بتائیں، آپ انہیں بتائیں کہ گورنمنٹ کے کچھ کام اچھے ہیں، کچھ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور کبھی بھی یہ بات میری نوٹ کر لیں، اپنے مائنڈ میں رکھیں، کسی بھی سوال کے جواب میں آپ نے مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کبھی بھی کوئی بھی پیسیمسٹک اپروچ آپ کی طرف سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ہوپ فل رہیں اور یہ تاثر دیں کہ انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی پھیلانا شیطان کا کام ہے۔ مبلس کہتے ہیں مایوس کو، اور ابلیس شیطان کا ہی نام ہے جو انتہائی مایوس ہے۔ کبھی بھی کسی بھی سوال کے جواب میں اپنے پینل کے سامنے اپنی مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر وہ بار بار وہ دیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ کون سا کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے گورنمنٹ کا، تو آپ بتائیں گے خاص طور پہ ایجوکیشن کے بارے میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اس سوال میں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کچھ جانتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ خاص طور پر میرے خیال میں آپ بتائیں کہ ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہے موجودہ گورنمنٹ۔ اس میں آپ گنوا سکتے ہیں کہ آن لائن جو تبادلہ جات ہیں، ای ٹرانسفرز جس میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ڈاکومنٹیشن کا آن لائن نظام ہے جس میں آپ کی سروس بک کا نظام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ جس طرح سے پہلے بہت زیادہ دباؤ ہوتا تھا، پریشر میں ٹیچر ہوتا تھا، بہت زیادہ جو انڈیکیٹرز تھے ان کو فالو کرنا پڑتا تھا، اب ان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا گیا ہے۔ ٹیچر اس وقت ریلیکس فیل کر رہا ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں، انہیں بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت سی تبدیلیاں یہ گورنمنٹ لائی ہے اور مزید بھی لائے گی۔ اور اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سی چیزوں سے اتفاق نہیں ہے، کون سی چیزوں ہیں جس میں گورنمنٹ ناکام رہی ہے، تو آپ انہیں گنوا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی فیول کرائسس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی جو آئل یا پیٹرول کی پرائس ہے وہ اس میں انکریزمنٹ ہوئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے تھوڑی سی، لیکن اب حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ اس پر بھی قابو پا لے گی۔ اس کے بعد دوسرا وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ٹیچر اور لیکچرر میں کیا فرق ہوتا ہے، ٹیچر میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، اس پر ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے کمپیریزن کرنے کا کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس دونوں کے بارے میں نالج کتنا ہے، دوسرا آپ اپنی بات آپ میں انالیٹیکل ریزننگ کتنی ہے، آپ چیزوں کو انالائز کیسے کرتے ہو۔ تو آپ انہیں بتائیں گے سب سے پہلا جو ڈیفرنس ہے وہ تو ان کے اسکیل کا ہے۔ جو لیکچرر ہے وہ بیسک اس کا سٹارٹ ہی 17 سے ہوتا ہے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ عام طور پر 14، 15، 16 اور 16 تک ہی ہوتے ہیں ٹیچر، آگے تو ایڈمنسٹریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ پے پیکج کا فرق ہوتا ہے، پے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اسکوپ کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح رسپانسبلٹیز کی جب بات کریں گے تو رسپانسبلٹیز کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جو ایک ٹیچر ہے، اسکول ٹیچر ہے، اس کی رسپانسبلٹیز ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اس کو بہت سے کام ایک ساتھ کرنا پڑتے ہیں، کافی سبجیکٹس ایک ساتھ پڑھانا ہوتے ہیں، جبکہ جو لیکچرر ہے اس کا فوکس اپنے ہی سبجیکٹ پر ہوتا ہے۔ اس کا جو ڈیوریشن ہے، جو لیکچرز ہیں، اس کے جو دورانیہ ہے کالج میں اس کے پڑھانے کا، وہ بھی ٹیچرز کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ ریلیکس مینٹلی زیادہ فیل کرتا ہے۔ پے اس کی زیادہ ہوتی ہے جو کہ بڑی اہم پارٹ ہوتا ہے، جس کے لیے ہر بندہ سٹرگل کرتا ہے کہ وہ زیادہ خوشحال ہو۔ اس کے علاوہ آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ جو اسکول لیول ہے اس میں ایک ٹیچر کو کلرک کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے ایک کمپیوٹر آپریٹر کا کام کرنا پڑتا ہے، بہت سے کام ایک ساتھ کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ لیکچر کو جسٹ اپنا پیریڈ یا لیکچر لینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں، یہ ڈفرینس ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ یہ سیمیسٹر سسٹم اور اینول سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق ہے، اور ان میں بہتر کون سا ہوتا ہے۔ تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں
ود ریزن آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ جو سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے اس میں ذرا کم سلیبس کور کرنا ہوتا ہے ایک سیمسٹر میں، جس میں سے اسی میں سے پیپر بننا ہوتا ہے اور اسی میں سے ہی آپ نے پاس یا فیل ہونا ہوتا ہے، جس کا نقصان ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز نے آپ کو نمبر دینا ہوتا ہے عام طور پہ، جس کی وجہ سے آپ جو ٹیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لوگ وہ زیادہ نمبر لے جاتے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں عام طور پر انہیں نہیں پتہ ہوتا تو وہ کم نمبر لیتے ہیں اپنے آئلی ٹانگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جب نالج پوائنٹ آف ویو کی بات کرتے ہیں تو کمپیریٹیولی آپ بتا سکتے ہیں جو اینول سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے پورے سال کا پیپر ایک ساتھ دینا ہوتا ہے، اس میں سلیبس بھی زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ انہیں کبھی بھی ایک سائڈ پر نہ جائیں، آپ کوشش کریں کہ دونوں کو متوازن رکھیں، اور یہی کہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نالج گین کرنا اس کے اندر کتنی ارج ہے، اس کے اندر نالج کے حصول کا کتنا شوق ہے، چاہے سیمسٹر سسٹم ہو چاہے اینول سسٹم ہو، ڈیپینڈس ٹوٹلی آن اسٹوڈنٹ کہ وہ اس میں کس طرح سے کامیاب ہوتا ہے اپنے نالج کے حصول کے لیے۔ اس کے علاوہ پوچھتے ہیں کہ آج کل جو آن لائن اسٹڈی کا سسٹم چلا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے خاص طور پہ پوری دنیا میں جو کووڈ-19 کی وبا آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں آن لائن جو سسٹم ہے وہ زیادہ یوزفل ہے، کیونکہ جو پریزنٹ ہے یا پریزنس ہے یا جو فیس ٹو فیس اسٹڈی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کام ہو رہی ہے، ابھی بھی ادارے ہمارے بند ہیں، تو اس صورتحال میں آن لائن سسٹم بہتر ہے، لیکن اس میں بھی کچھ فلاز ہیں۔ پاکستان چونکہ اتنا ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، اور پاکستان کی سوسائٹی میں جو سیل فون ہے اس کو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اسے ایجوکیشنل پرپس کے لیے یوز ہونے کے لیے ابھی ہمیں کافی کام کرنا پڑے گا۔ ہماری جو یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، وہ جسٹ اس کو سوشل میڈیا اور اپنے پرسنل یوز اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرنا انہوں نے سیکھا ہے، انہیں ابھی تک ایجوکیشنل پروسیس کے لیے انہوں نے یوز کرنا نہیں سیکھا۔ اس پر کچھ ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو نیکسٹ کویسچنز ہیں کچھ میرے پاس آئے ہوئے ہیں ان پر انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔